رکھے، یاد رکھے۔ اسی طرح آئیے چوتھی چیز جو ان کا حق ہے، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی طرف نہ تھوکے، نماز کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی طرف نہ تھوکے۔ کیوں؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ صحابہ تھے، بیمار صحابہ تھے، نماز کے لیے آتے تھے، کھنکارتے تھے، بلغم زیادہ ہوتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سائنسی اعتبار سے بلغم کو نگلنا نہیں چاہیے، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو تھوکنا ضروری ہے۔ اب نماز کی کیفیت میں ہے، یہ نمازیں وہ نمازیں نہیں تھی جو ہماری نمازیں 2-2 4-4 منٹ والی، یہ نمازیں وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی جاتی تھی۔ نمازوں کی کیفیت یہ کہ 50-50 آیتیں ایک ایک رکعت کے اندر ہو جایا کرتی تھی، یہ حالت تھی نمازوں کی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی۔ آپ نے واقعات بھی سنے، کچھ صحابہ تو ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ بقرہ پڑھ دی اس کے اندر، ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ تو وہ لوگ تھے، ویسی نمازیں کیفیت تھی، تو آدمی نگل تو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے؟ تھوک دیتے تھے۔ دیکھیے نماز میں ضرورت کے کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے کہ انسان کو بلغم آ جائے وہ تھوک سکتا ہے، تو صحابہ سامنے کی جانب تھوک دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی میں کوئی قالین میٹس وغیرہ نہیں تھے، یہ سب ریت تھی، مٹی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا، آپ نے کہا نماز کی حالت میں کوئی سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہا نماز والی جگہ پر ہوتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کر رہا ہے۔ اسی طرح اپنے دائیں جانب رائٹ ہینڈ سائڈ بھی نہ تھوکے، کیونکہ دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو رائٹ سائڈ بھی نہیں تھوکنا چاہیے، وہاں بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اسی طرح جو ہے اپنے دائیں جانب نہ تھوکو کیونکہ وہاں فرشتہ ہوتا ہے، البتہ اپنے بائیں جانب یا قدم کے نیچے تھوکو، پھر اسے دفن کر دو۔ اگر تھوکنا ہی ہے نماز میں آ جائے تو اس سائڈ یا پیروں کے بیچ میں، اور پھر دفن کر دو اس کو مٹی سے، کیونکہ مسجد نبوی مٹی تھی اس زمانے میں۔ اب آج کے زمانے میں کہوں گا میٹس وغیرہ قالینیں ہوتی ہے تو ہینکرچیف میں تھوک دو، رکھ لو اس کو اندر، ٹیشو پیپر پہ تھوک دو، رکھ لو اس کو جیب کے اندر، یا اپنے کپڑے پہ تھوک لو، یا جیب میں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا، نماز میں تم اگر کسی کو بلغم آ جائے تو بیچ میں تھوکے یا پھر اپنے کپڑے پہ تھوکے اور اسے مل لیں، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دائیں جانب نہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف نہیں تھوکنا نماز میں۔ اسی طرح اگر نماز میں وصافی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوکنا کس طرف؟ لیفٹ ہینڈ کی طرف، رائٹ نہیں آتا، کسی رائٹ کی طرف فرشتہ ہوتا ہے، تو نماز کی حالت میں رائٹ سائڈ نہ تھوکے، اس لیے کہ وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اس کا رائٹ ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر نہ تھوکا جائے۔ چلیے آئیے السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔